گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر عائشہ خلیق، اسلامک کی ٹیچر ہوں میں، اور ہم آج کا چیپٹر کریں گے شیب ابی طالب۔ شیب ابی طالب کیا ہے؟ اصل میں اس کا معنی و مفہوم عربی زبان میں دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شیب کہتے ہیں۔ دو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو شیب کہا جاتا ہے۔ اور ابی طالب مینس ابی طالب، حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اور وہ جو جگہ تھی وہ حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی، اس لیے اس جگہ کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب کوہ صفا اور مروہ کے قریب واقع ہے۔ اس میں ہم اس کی ڈیٹیل کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ اصل میں کیا جگہ تھی، اس میں کیا کیا واقعات ہوئے، وہاں پہ کون سے لوگ رہا کرتے تھے، اور اس کی ڈیٹیل، اور وہاں پہ کس طرح سے مسلمانوں کو وہاں ایک قید کر دیا گیا، ان کے محاصرہ کر دیا گیا، اور وہ کتنے سال تک جاری رہا، مسلمانوں نے وہاں پہ کون کون سی مشکلات سہیں، اس کے بارے میں ہم سارا کچھ ڈیٹیل میں بک ریڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم بک ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ شیب ابی طالب کا کیا مفہوم ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، آج ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے تو بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ عربی زبان میں دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شیب کہتے ہیں۔ یہ جگہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے۔ اب جو بنو ہاشم کی ملکیت تھی، وہ ان کے سردار کون تھے؟ حضرت ابو طالب، اس لیے اس جگہ کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت ابو طالب کی ملکیت میں جو جگہ تھی اس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جو نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر حضرات بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کا نام مایہ ناز شخصیات میں شامل ہے، جنہوں نے ان جیسے بہادر لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کو ایک بہت حوصلہ ملا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ دعوت کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس صورتحال نے کفار کو مزید پریشان کر دیا، اور اب انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مشرکین مکہ جو کفار تھے وہ پریشان تھے کہ ہم ان کے اوپر اتنے ظلم بھی ڈھاتے ہیں، ان کو پریشان بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ یہ لوگ وادی محصب میں اکٹھے ہوئے اور بنو ہاشم کے خلاف ایک انتہائی ظالمانہ معاہدہ کیا۔ انہوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ جب تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو قتل کر کے ہمارے حوالے نہ کر دیں، اس وقت تک نہ ان کے قبیلے میں شادی بیاہ کریں گے، نہ ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے۔ اس قول و قرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی تاکہ اس تحریر کی اہمیت ہر کوئی جان لے۔ اب کفار مکہ کو پتہ تھا کہ حضرت ابو طالب ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ چال چلتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے یعنی کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے نعوذ باللہ ہمارے حوالے کر دیں، اور جب تک وہ ایسا عمل نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے، نہ ہی خرید و فروخت کریں گے، اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اور وہ جو تحریر تھی، وہ جو انہوں نے اپنا سارا کچھ لکھا تھا، وہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں حضرت ابو طالب نے اپنے سارے خاندان کو شیب ابی طالب میں جمع کر لیا۔ اب حضرت ابو طالب نے کہاں جمع کیا؟ شیب ابی طالب، جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک خالی جگہ ہے، جو کہ حضرت ابو طالب ہی کی ملکیت ہے۔ وہاں پر انہوں نے سب لوگوں کو، اپنے سارے خاندان کو جمع کر لیا۔ بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ جس طرح مشرکین نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اس سے بڑھ کر ان دونوں خاندانوں نے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے باہم عہد و پیما کیے، یعنی کہ وعدہ کر لیا ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا۔ سب نے اپنے سردار حضرت ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا۔ لبیک ہوتا ہے
کہ ہمتن گوش ہو جانا، آپ کے حامی بھر لینا آپ کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ صرف ابو لہب اب پورے خاندان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین کا ساتھ دیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین ان تک کسی چیز کو پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگا دیا تھا تاکہ کوئی شخص بنی ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑ گئے تھے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ بچوں کتنا مشکل ہے کہ 3 دن نہیں کسی بنیادی ضروریات کے بغیر آ جاتا۔ وہ لوگ مسلمان اتنے مستقل مزاج، اتنے ثابت قدم کہ وہ 3 سال تک یہ محاصرہ جاری رہا اور وہ شیب ابی طالب میں محصور رہے، یعنی کہ قید رہے۔ ان تک کوئی باہر سے چیز نہیں پہنچنے دی جاتی تھی، ان تک کھانے پینے کا ان کا جو سامان تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھے جاتے تھے، اور پھر بھی ایون کے حالات اس قدر ہو گئے کہ ان کو درختوں کے پتے کھانے پڑ گئے، لیکن انہوں نے اپنی ثابت قدمی کو نہ چھوڑا۔ ایک دن نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا ہے۔ حضرت ابو طالب قریش کو یہ بات بتانے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے۔ ادھر قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اس نیک کام کی ابتدا حشام بن عمرو نے کی تھی اور کچھ مزید لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ لوگ بھی عین اسی وقت حرم میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اعلانیہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر بھتیجے کی بات سچ نہ ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب خانہ کعبہ کے اندر سے معاہدے کی تحریر کو اتار کر لایا گیا تو واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی۔ دیمک ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جو کہ لکڑی کو، درختوں کو کھا جاتا ہے، اور وہ اس پیپر کو کھا چکا ہوا تھا اور اس پہ جو صرف ایک اللہ کا نام لکھا ہوا باقی بچا تھا، باقی سب کچھ دیمک چاٹ چکی تھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ رہا۔ اس طرح یہ ظالمانہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو ہاشم محاصرے سے باہر آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی حالت میں صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے بچوں، ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے جذبے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی کہ MCQs ٹائپ۔ شیب سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے گھاٹی۔ شیب ابی طالب ملکیت کس کی تھی؟ بنو ہاشم کی، اور بنو ہاشم کے سردار کون تھے؟ ابو طالب، اس لیے اس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ قریش کے لوگ اکٹھے ہو گئے وادی محسب میں۔ قریش کے لوگ وادی محسب میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے وہاں پر ایک ظالمانہ معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ہم محاصرے میں لے آئیں گے، ان کے ساتھ کس طرح سے کیا معاہدہ کریں گے کہ ان تک ہر چیز کی پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ محاصرہ جاری رہا 3 سال تک۔ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اسے چاٹ لیا تھا دیمک نے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی خالی جگہ پر پہ۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قول و قرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑ گئے۔ محاصرے کو ختم کرنے کی ابتدا حشام بن عمرو نے کی تھی۔ سب لوگ وادی محسب میں اکٹھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ اور اس کا بک ورک۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کے سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے اس چیپٹر کو کیری کیا۔ اس کی ہم نے پوری ریڈنگ کی۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے آپ کو ہر ممکن کوشش کی ہے تاکہ آپ کو اس کو ایزی وے میں آپ کو میں سمجھا سکوں کہ مشرکین مکہ کون تھے اور وادی محسب کیا تھا اور شیب ابی طالب کیا تھا، وہ کہاں پہ واقع تھا، اور مسلمانوں کو کیا کیا مصیبتیں اٹھانی پڑیں، کیا کیا مشکلات اٹھانی پڑیں، اور اس کے بعد یہ معاہدہ کس طرح سے ختم ہو گیا، اس معاہدے کو کس طرح سے دیمک نے چاٹ لیا اور وہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس کو خود بھی ریڈنگ کریں گے تاکہ آپ کو اس کی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ شیب کا کیا مطلب ہے؟ شیب سے مراد ہے عربی زبان میں 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شیب کہا جاتا ہے۔ اور ابی طالب حضرت ابو طالب سے ریلیٹڈ ہے۔
حضرت ابو طالب کی وہ ملکیت تھی جو کہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ حضرت ابو طالب کی ملکیت کی وجہ سے وہ جو شیب کی جگہ تھی، وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی تھی اس کا نام ہے شیب، اور وہ کس کی ملکیت تھی؟ حضرت ابو طالب کی، حضرت ابو طالب کی، اس لیے اس کا نام شیب ابو طالب رکھا گیا ہے۔ وہ جگہ حضرت شیب ابو طالب کی ملکیت تھی، حضرت ابو طالب کی ملکیت، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے بہت کچھ ڈیٹیل میں پڑھا۔ اس کی ریڈنگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سے دعوت کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مشرکین مکہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم ان کو اتنی تکالیف دیتے ہیں، ان کے لیے پریشانیاں بھی کرتے ہیں، ان کے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جو ہیں اتنے ثابت قدم ہیں کہ ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو مشرکین جو مکہ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے وادی محسب۔ وادی محسب ایک وادی کا نام ہے۔ وہاں پر اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک ظالمانہ معاہدہ کیا۔ انہوں نے اس معاہدے میں ایک تحریر لکھی کہ ہم مشرکین جو ہے مسلمانوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور حضرت ابو طالب کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو قتل کر کے، نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کے ساتھ نہ کوئی شادی بیاہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے، ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے، مینس کے مکمل بائیکاٹ کر لیں گے۔ اور حضرت ابو طالب نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت ابو طالب نے مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں اکٹھا کیا۔ وہاں پر اکٹھا کر کے انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی کہ ہم ان کا کس طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کریں گے۔ انہوں نے کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ کتنے جذبے کی بات ہے، کتنے ان کے ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان پہ قائم رہنے کے لیے 3 سال تک اس طرح کے مصائب اور مشکلات کا برداشت کیا، مقابلہ کیا، ایون کہ ان تک ہر چیز پہنچنے سے روک دی گئی۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ کبھی ان کو درختوں کے پتے بھی کھانے پڑ گئے، لیکن وہ اپنے جذبے سے، اپنے دین سے واپس نہیں پلٹے۔ انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا، وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ یہی ایک اچھے مومن اور مسلمان ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم کریں گے اس کے شارٹ کوشچن آنسرز اور لانگ کوشچن آنسرز۔ ٹیک آؤٹ یور نوٹس۔ ہمارے نوٹس میں اس کے شارٹ کوشچن آنسر رائٹ ہوئے ہیں۔ فرسٹ کوشچن از بنو ہاشم کے سردار کون تھے؟ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے۔ شیب ابی طالب کا واقعہ کس سال پیش آیا؟ ہجرت حبشہ کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے وہ واقعہ اسی سال پیش آیا۔ قریش نے جو معاہدہ کیا اس کی کوئی سی 2 باتیں لکھیں۔ قریش نے جو معاہدہ لکھا اس میں 2 باتیں جو سر فہرست تھیں وہ یہ تھیں کہ حضرت ابو طالب اور ان کے خاندان سے کوئی شادی بیاہ نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے، یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کریں گے، ان تک کوئی چیز پہنچنے نہیں دیں گے۔ جو ان کی شرائط تھی وہ تو کافی زیادہ تھیں، لیکن کوشچن مینس کے شارٹ کوشچن ہے، اس لیے اس میں 2 چیزیں ہی پوچھی گئی ہیں، تو ہم نے اس میں 2 کا ہی آنسر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 4 از ہیئر، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرے میں کس طرز عمل کا مظاہرہ کیا؟ محاصرے کے باوجود نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ تھے ہمارے شارٹ کوشچن آنسرز۔ اب ہم کرتے ہیں اس کے لانگ کوشچنز، جو کہ آپ نے اپنی کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی بک کا جو ایکسرسائز والا پیج کھولیں گے اس میں آپ کے 2 کوشچنز جو ہیں لانگ کوشچنز رائٹ ہوئے ہیں، آپ اس پہ فوکس کریں اینڈ کانسنٹریٹ آن می کہ میں آپ کو اس کا آنسر کس طرح سے بتا رہی ہوں، جو کہ ہم نے ریڈنگ میں بھی سنا ہے، پڑھا ہے، اور میں نے آپ کو وربلی ویسے بھی انڈرسٹینڈ کروایا ہے، تو آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آئے گی کہ اس کویشچن کا کیا آنسر ہے۔ شیب ابی طالب کا پس منظر بیان کریں۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کویشچن کو پڑھتے ہیں ڈیٹیل میں۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی سے اسلام کی دعوت کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے
اور نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس صورتحال نے کفار کو مزید پریشان کر دیا۔ کفار نے بنو ہاشم کے خلاف معاہدہ کیا کہ جب تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو یعنی کہ نعوذ باللہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے ہمارے حوالے نہ کر دیں، ہاں اس وقت تک نہ ان کے قبیلے میں شادی بیاہ کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے اور کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا لانگ کوشچن۔ اصل میں ہم نے صرف اس کا پس منظر یعنی کہ بیک گراؤنڈ بتایا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے ریڈنگ میں ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں پڑھائی تھی۔ اب آ جائیں گے اس کے لانگ کوشچن نمبر 2، شیب ابی طالب میں جو مشکلات پیش آئیں ان کا خلاصہ تحریر کریں۔ اب شیب ابی طالب ایک بائیکاٹ تھا، ایک محاصرہ تھا، اس میں ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں، انہوں نے کس طرح سے ان مشکلات کا پہ صبر کا مظاہرہ کیا، اس کو ہم اب ایک آنسر کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین ان تک کوئی چیز پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگا دیا تھا کہ کوئی شخص بنی ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑ گئے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اور یہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس طرح سے یہ محاصرہ جو تھا 3 سال کے بعد ختم ہو گیا۔ آنسر تو ہمارا یہیں تک ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ وہ جو محاصرہ تھا وہ ایک خانہ کعبہ کے اندر ایک تحریر کی صورت میں لٹکا دیا گیا، اور وہاں پر جا کے پتہ کیا گیا کہ وہ جو محاصرہ ہے وہ جو خط لکھا گیا ہے تحریر، اس کو ایک دیمک نے چاٹ لیا ہے اور اس پہ سوائے اللہ کے نام کے کچھ بھی درج نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ محاصرہ آٹومیٹکلی ختم ہو گیا۔ جب پھر جا کے اس کی تصدیق ہوئی تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر یہ جھوٹا ہوا، یہ بیان جھوٹا ہوا تو میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن جب وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ بات سچی ثابت ہوئی، اور واقعی اس تحریر کو دیمک چاٹ چکی تھی اور صرف ایک اللہ کا نام باقی تھا، اور اس طرح سے یہ محاصرہ 3 سال کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ لیکن مسلمانوں نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے دین پر کاربند رہے، اور یہی ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ اپنے دین کی، اپنے رولز پہ قائم رہنے کے لیے اب صبر کا مظاہرہ کریں اور ہر مشکل کو برداشت کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔